کہ جو 100 سال یا 200 سال امید نہیں ہے، آج سے سینکڑوں سال پہلے شارح بخاری امام قسطلانی، وہ عظیم ہستی جنہوں نے بخاری شریف کو پڑھا، سمجھا اور ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں عربی کے اندر اس کی شرح لکھی، آج سے سینکڑوں سال پہلے کی جلیل القدر محدث شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ اہل سنت کا ہمیشہ کا معمول بئی الفاظ بیان کرتے ہیں، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا اہل اسلام ہمیشہ سے نبی پاک کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ تو جو نہیں مناتے انہوں نے بھی اپنا تعین کر دیا کہ ہمارا کس طبقے کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ شارح بخاری نے اہل اسلام کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ اہل اسلام جو ہے وہ صرف پاکستان کے اہل اسلام جس کا شور ہے، آج سے 700-800 سال پیچھے چلے جائیں، جب شاید بریلی شہر کا نام و نشان بھی نہ ہو، محدث ابن جوزی نے آج سے 750 سال پہلے کتاب کا ٹائٹل یہی رکھا، البیان المیلاد النبوی، اور اس میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا معمول نہیں بلکہ حجاز مقدس کے مسلمانوں کا یہ معمول بئی الفاظ بیان کیا، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تحریر میری تو نہیں ہے، یہ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں لکھ رہے، یہ حضور کے عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں لکھ رہے، یہ امام ربانی مجدد الحسانی کی تحریر تو نہیں ہے، یہ شیخ محقق کی تحریر تو نہیں ہے، یہ کون لکھنے والا ہے؟ آج سے کم و بیش 750 سال پہلے کے محدث ہیں، فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین، جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ تو 100 سال ہوئے ہیں پابندی سرکاری سطح پہ لگائی گئی ہے، وگرنہ یہ ریفرنس ہم پیش کر رہے ہیں، دیانتداری سے اس کو پرکھ لو اور پھر اپنے آپ کو اس پہ پیش کرو کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین، فرمایا مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایسے زبانی کلامی نہیں، یہتمون اہتماما بلیغا، بڑے وسیع پیمانے پہ محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد سننے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے عظیم الشان محافل میلاد کا انعقاد کرتے آئے۔ بھئی شاہ ولی اللہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اہل سنت و جماعت بھی اللہ کا ولی اور محدث گردانتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی ان کو محدث اور اللہ کا ولی گردانتے ہیں، اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں
ان کا فتاوی برائے خواتین پڑھیں ابن باز کا، اس کا مقدمہ خالد سیف نے لکھا۔ اس نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے، اس کے بعد اسماعیل دہلوی۔ تو شاہ ولی اللہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو تمام مکاتب فکر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ کوئی حکم بنا لو، ان کو فیصل بنا لو، ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لو، کم از کم میلاد کے حوالہ سے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی، وہ فیوض الحرمین آج سے 350 سال پہلے فیوض الحرمین اس کتاب میں صفحہ 80 پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں مکہ پاک گیا، اس مکان پہ جس میں حضور کی ولادت ہوئی، جب میں اس مکان پہ حاضر ہوا، میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ اس شاخان رسول وہاں جمع ہیں، اجتماع ہے، والناس یصلون علی النبی، اور کر کے آ رہے ہیں نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے، اگلے لفظ غور سے سنیے گا، یذکرون ارہاسات التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ۔ فرمایا باقاعدہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور ولادت سے قبل جو مشاہدات تھے ان کو بیان کر رہے تھے۔ میلاد کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میلاد شاید بریلوی نے شروع کیا، پہلے مکہ مدینے میں نہیں تھا، میں ان سے سوال کرتا ہوں جو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میرا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ بھئی شاہ ولی اللہ نے کیا سچ لکھا یا جھوٹ لکھا؟ ذرا بولیے گا۔ سچ لکھا؟ یا تو کو شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا؟ یہ تم کہہ نہیں سکتے۔ اگر مانتے ہو شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شاہ ولی اللہ کے دور تک اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں حضور کا میلاد منانا یہ اہل عرب کا معمول تھا۔ تو 1200-1300 سال اس مکان کو جس میں حضور کی ولادت ہوئی، اس کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد منانا یہ بدعت ہے، یا 100-150 سال سے 100 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں کتب خانہ بنا کے میلاد کی پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے بھائی؟ میلاد پہ پابندی لگانا تو مطلب یہ ہوا کہ میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد سے روکنا بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے معمول ہے۔ پھر مزید پیچھے چلے جائیے، امام شمس الدین الجزری 660 ہجری سے وفات ہے، جن کے نشر فی قراءۃ العشر پڑھ کے لوگ قاری بنتے ہیں۔ محدث کبیر امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی عرف التعریف بالمولد الشریف۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے میلاد کے ٹائٹل سے پوری کتاب لکھی۔ پھر ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ 911 ہجری سے وفات ہے، اور دیوبند کے اتنے بڑے شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 201 میں لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں کھلی آنکھوں سے 20 سے زائد مرتبہ نبی پاک کا دیدار ہوا۔ ویسے صحیح روایت 70 کی، انہوں نے 20 مرتبہ لکھا۔ تو بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی جو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں متعدد مرتبہ حضور کا دیدار کرتے ہیں، انہوں نے میلاد پہ پوری کتاب لکھی، حسن المقصد فی عمل المولد۔ حیرت ہے، جن کو جاگتے ہوئے حضور دیدار کروائیں وہ میلاد پہ پوری کتابیں لکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے آپ؟
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس کوٹ کیا غسل المقصد فی المولد کے اندر. امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ بھائی ان کے ساتھ نہ دیوبندی لگتا تھا نہ بریلوی لگتا تھا.